اسلامک تعلیمات کو دور جدید کے مطابق سمجھنے کے لیے اسلامک ریسرچ اسکالر محمد تصور صاحب کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہیر فرام اللہ اسلامک میڈیٹیشن کے سیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کے سیشن میں ہم سیلف ڈسکوری کے اوپر بات کریں گے، سیلف انالیسس کے اوپر، سیلف پیوریفیکیشن کے اوپر بات کریں گے کہ ہم جو ہیں وہ کون ہیں، میں کون ہوں، آپ کون ہیں، آپ کی ابتدا، آپ کی اصل کیا ہے۔ ہم اگر قرآن مجید سے پوچھتے ہیں تو عالم ارواح کے اندر اللہ عز کی ذات فرماتی ہے کہ تمام ارواح کو اکٹھا کر کے اس میں آپ کی روح بھی تھی، میں بھی تھا، میری روح بھی تھی۔ سب ارواح سے پوچھا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب ہوں؟ قالوا بلا، سب نے جواب دیا بلا، بے شک تو ہمارا رب ہے، شاہدنا، ہم گواہی دیتے ہیں۔ ہماری جو ابتدا ہے وہ عالم ارواح سے ہے۔ عالم ارواح میں ہم اللہ عز و جل کی ذات کی وحدانیت کی، اس کی یکتائی کی گواہی دے چکے ہیں۔ اس دنیا کے اندر ہم ایک امتحان کے لیے آئے ہیں، مگر اس امتحان کو پاس کرنے کے لیے ہمیشہ وہ لوگ سکسیسفل ہوتے ہیں جن کی زندگی کے اندر ڈسپلن ہوتا ہے، جن کی زندگی کے اندر نظم و ضبط ہوتا ہے۔ اور اسلام ہمیں نظم و ضبط دیتا ہے، ڈسپلن دیتا ہے، ٹائم مینجمنٹ دیتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ عز کی ذات نے ہمیں دی ہیں قرآن مجید کی صورت میں، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات کی صورت میں، کہ ان کو دیکھ کے، ان کو سیکھ کے ہم نے اپنی زندگی کے اندر بہتری لانی ہے۔ تو جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھتے ہیں تو ایک حدیث آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جو شخص یا جو اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے جو شخص اپنی ذات کو پہچان لیتا ہے وہ اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ۔ تو ہم جب اپنی ذات کے بارے میں جانیں گے، ہم اپنی ذات کے بارے میں سمجھیں گے، اپنی ذات کا انالیسس کریں گے، تو پھر ہمیں پازیٹیو بھی نیگیٹو بھی سمجھ آئے گی کہ ہم زندگی کے اندر کیا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ عز کی ذات نے ہمیں جو پیدا فرمایا ہے وہ ایک مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے کہ ہم نے اللہ عز کی ذات کی عبادت کرنی ہے، اس کی معرفت حاصل کرنی ہے، اس کی قربت حاصل کرنی ہے۔ اور اس دنیا کے اندر بہت تھوڑے سے ٹائم کے لیے آئے ہیں، اور یہ بھی نہیں پتہ کہ ایک ٹائم کس ٹائم ختم ہو جائے، کس ٹائم ہمیں موت آ جائے اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے اور اپنے آپ کو عاجز پیش کرنا ہے کہ ہم بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ العالمین، ہم نے تجھے وحدہ لا شریک مانا تھا عالم ارواح کے اندر، اور اس دنیا کے اندر بھی تجھے وحدہ لا شریک اور یکتا مانتے ہیں، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں، اور ان سے برتر، ان سے بہتر اس کائنات کے اندر کوئی بھی مخلوق نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ کیا کریں گے کہ آپ اپنا پراپر طریقے سے اپنا انالیسس کریں گے، اپنا محاسبہ کریں گے۔ آپ یہ دیکھیں کہ آپ کے دن کے اندر آپ کے 6 سے 8 ہزار خیالات آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں، ان میں سے 80% نیگیٹو آ رہے ہیں، 20% پازیٹیو آ رہے ہیں۔ آپ جب اپنا محاسبہ کریں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی، جس وقت آپ اپنی ذات کے بارے میں جانیں گے تو آپ کو سمجھ لگے گی کہ آپ کا برین جو ہے اس کی بھی 2 اقسام ہیں، کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ ہے۔ آپ کے برین سے ویوز نکلتی ہیں، آپ کے برین کے ایک پراپر میکانزم ہے جس کے ذریعے سے کام کر رہا ہے۔ آپ کا ہارٹ جو ہے وہ پراپر طریقے سے کام کرتا ہے، اور آپ کے ہارٹ سے ریلیٹڈ آپ کے ایموشن ہیں، اور آپ کے ایموشن جو ہیں وہ 9 ایموشن ایسے ہیں جو پازیٹیو ہیں، اور 7 ایسے ہیں جو نیگیٹو ہیں، اور ان ایموشن کی فریکوینسیز ہیں۔ جس وقت آپ اپنی روٹین لائف کو دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کا 80% ٹائم جو ہے وہ ان پروڈکٹیو ہے،
آپ کا کوئی بھی پراپر طریقے سے آپ اپنی زندگی کے اندر پراپر طریقے سے کام نہیں کر رہے، آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کی ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے، آپ کی ایموشن کی مینجمنٹ نہیں ہے، آپ کے خیالات کی مینجمنٹ نہیں ہے۔ جس وقت یہ تمام چیزیں آپ دیکھیں گے، آپ اپنا محاسبہ کریں گے، تو پھر آپ کے ذہن میں یہ چیز آئے گی کہ ہم نے اپنے آپ کو پازیٹیو کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو اگر کوئی سٹریس ہے، انزائٹی ہے، ڈپریشن ہے، تو اس میں سے کیسے نکلنا ہے، اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلی جو چیز آپ نے کرنی ہے وہ نالج ہے، وہ سیکھنا ہے۔ جب آپ سیکھنا شروع کریں گے، جب آپ اپنی ذات کے بارے میں، اپنی جان کے بارے میں جاننا شروع کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ لگے گی۔ جب آپ اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ زندگی کو خوشی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، سکون کے ساتھ گزارنے کا میتھڈ کیا ہے۔ جس وقت آپ یہ تمام چیزیں گریجولی سیکھنا شروع کریں گے تو پھر آپ کو جا کے پتہ چلے گا کہ آپ کے اندر ایک نیگیٹو فورس ہے جو ہر وقت آپ کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کے جاتی ہے، ہر وقت آپ کو بے قرار، اضطراب کی کیفیت میں، خوف کی کیفیت میں رکھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اس وقت جس وقت آپ سمجھنا شروع کریں گے تو پھر جا کے آپ اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں، پھر آپ اپنے آپ کو پازیٹیو رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں نہیں پتا تو آپ کیسے اپنے آپ کو پازیٹیو کریں گے، کیسے آپ اپنے فوکس کو قائم رکھیں گے، کیسے آپ اپنے ایموشن کو کنٹرول کریں گے، کیسے اپنی تھاٹ کو پازیٹیو رکھیں گے اور تھاٹ کے اوپر آپ چیک رکھیں گے اپنا۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کیا ہے کہ اللہ کی ذات نے فرمایا قد افلح من تزکا، فلاح پا گیا، سکسیس پا گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، اپنا انالیسس کیا، اپنا محاسبہ کیا۔ تو آپ نے ڈیلی کا اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ ایک تو آپ نے اپنی ساری زندگی جو پیچھے گزری ہے اس میں جتنے بھی نیگیٹیوٹی ہوئی ہے، جتنے بھی صغیرہ کبیرہ گناہ ہوئے ان سے ان کی توبہ مانگنی اللہ کی بارگاہ میں، اور آگے آپ پازیٹیو کی طرف سوچیں اور اللہ عزل کی ذات پہ یقین کرنا شروع کریں، ایمان رکھنا شروع کریں۔ آپ نے اللہ کی ذات کو سن کے مان لیا، آپ کی پیدائش ہوئی، بڑے ہوئے، آپ نے اپنے والدین سے سنا، اپنے ٹیچروں سے سنا، تو آپ نے مان لیا کہ اللہ کی ذات ہے۔ مگر آپ نے یقین جو کرنا ہے وہ اب آپ جس وقت آپ اپنے دل سے یقین کرنا شروع کریں گے کہ کوئی واقعی خالق کائنات ہے، جس وقت آپ قرآن مجید کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پڑھیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کو پڑھیں گے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں گے، تو پھر آپ کو سمجھ لگنا شروع ہو جائے گی کہ اسلام جو ہے یہ برحق دین ہے اور ہم نے اس کے اوپر پراپر طریقے سے عمل کر کے اپنی زندگی کے اندر زبردست پازیٹیو چینج لے کے آنا ہے۔ یہ جو ہیل فرام اللہ اسلامک میڈیٹیشن پروگرام ہے، اس کے اندر صرف میڈیٹیشن ہی نہیں سکھائی جائے گی بلکہ ساتھ ساتھ آپ کو بتایا جائے گا کہ کن کن چیزوں کو آپ نے اپنانا ہے اور کن چیزوں کو اپنی زندگی سے آپ نے نکالنا ہے۔ اگر آپ اس میتھڈ کو آپ لے کے چلیں گے تو آپ گریجولی اپنے آپ کو بہت زبردست پازیٹیو کر لیں گے، اپنے اندر پازیٹیو چینج لے کے آئیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی کے اندر سکون ہے، اطمینان ہے اور آپ خوشی کے ساتھ اپنی زندگی کو گزاریں گے بنسبت اس کے کہ نا امیدی کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ، اضطراب کے ساتھ آپ زندگی گزاریں اور ہر وقت آپ خوف کے اندر مبتلا رہیں۔ تو انشاءاللہ آگے آنے والے سیشن میں آپ کو بتاؤں گا یہ جو سیلف ڈسکوری اور سیلف انالیسس کے اوپر میں نے آپ کو بتایا کہ وہ شخص جو اپنا محاسبہ کرتا ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے ڈیلی اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ آپ صبح کے ٹائم اٹھیں، فجر کے ٹائم اٹھیں، اپنے پراپر طریقے سے آپ نے گول سیٹ کرنے ہیں دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، اور ان گول کو اچیو کرنے کے لیے آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے۔ اپنی زندگی کے اندر سے گناہ کبیرہ کو، گناہ صغیرہ کو نکالیں، ایسے ایکٹ، ایسے عمل جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنے ان سے اپنے آپ کو آپ نے نکالنا ہے۔ ایسی ایکٹیویٹی جو فضول ہیں، جو ٹائم ضائع کرتی ہیں،
اور آپ کا قیمتی ٹائم جو ہے وہ برباد ہوتا ہے، جس طرح سوشل میڈیا وغیرہ ہے، تو ایسی ایکٹیویٹی کو بھی آپ نے چھوڑنا ہے، ایسے لوگوں کو بھی چھوڑنا ہے جو نیگیٹو ہوں، وہ آپ کی پازیٹیو انرجی کو لیتے ہوں، آپ کو نا امید کرتے ہوں، مایوس کرتے ہوں، یا ایسے لوگ جو دوسروں کے بارے میں نیگیٹو باتیں کرتے ہیں۔ یہ تمام کے تمام وہ لوگ ہیں جو آپ کی پازیٹیوٹی کو کھا جاتے ہیں، پازیٹیوٹی کو ختم کر دیتے ہیں، آپ کی زندگی کے اندر نا امیدی، مایوسی، اضطراب کی کیفیت لے کے آتے ہیں۔ تو آپ نے اپنا محاسبہ کرنا ہے، ایسے لوگوں سے اپنے آپ کو کنارہ کش کر لینا ہے، اور روٹین وائز آپ اپنا محاسبہ کرتے رہیں، اور ساتھ میں نماز کے بعد آپ میڈیٹیشن کریں، اور میڈیٹیشن کا جو بھی آپ کا مسئلہ ہے، ہر ٹاپک کے اوپر میں سیپریٹ آگے میڈیٹیشن کے سیشن کروں گا، اس میں سے آپ کا جو بھی ایشو ہے، جو بھی پرابلم ہے، اس کے لیے آپ میڈیٹیشن کریں۔ اللہ کی ذات آپ کے اندر زبردست چینج لائے گی، کیونکہ اس میڈیٹیشن کا کنسیپٹ یہ ہے کہ آپ کا تعلق اللہ کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہے۔ آپ بھول چکے ہیں، ہم نے یاد کرانا ہے کہ اللہ کی ذات ہے، کوئی خالق ہے جو آپ سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتی ہے، جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتی ہے، اور آپ کو اپنے قریب رکھنا چاہتی ہے۔ آپ اس کے قریب ہو جائیں، اس کے ساتھ تعلق جوڑ لیں، اس کے ساتھ اپنے راز و نیاز کریں، اس کے ساتھ اپنی جتنی بھی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، ڈسکس کریں، اس کی بارگاہ سے اگر آپ کو کوئی بھی بیماری لگی ہوئی ہے، اس کی بارگاہ سے شفا حاصل کرنے کی کوشش کریں، تو اللہ کی ذات بہت کریم ذات ہے، بہت رحیم ذات ہے، وہ انشاءاللہ اللہ کی ذات آپ کو وہ تمام چیزیں عطا فرمائے گی جس کے آپ طلبگار ہیں، جو جائز ہیں وہ اس سے مانگتے رہیں، اللہ کی ذات عطا فرماتی ہے۔ اس کائنات کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں، چاہے وہ نافرمان ہیں، چاہے وہ مشرک ہیں، چاہے وہ کافر ہیں، جو اللہ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، ان تمام کو وہی کریم ذات عطا فرما رہی ہے۔ تو آپ اس کے ماننے والے ہیں، آپ اس کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اگر آپ اس سے مانگیں گے تو وہ عطا نہیں فرمائے گی، اگر آپ اس سے شفا مانگیں گے تو وہ شفا عطا فرمائے گی۔ اس دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہے، وہ تمام کی تمام چیزیں بھی اگر آپ مانگیں گے تو وہ عطا فرما دے گی۔ وہ اتنی رحیم ذات ہے، اور اس کے پاس اتنا کچھ ہے کہ وہ کائنات کے اندر جتنے بھی انسان موجود ہیں، سب کو وہ کھربوں پتی بھی کر دے، بلین ٹریلین ایئر بھی کر دے، تو اس کی رحمت ہے، اس میں ذرا برابر بھی کمی نہیں آئے گی۔ صرف ہمیں مانگنے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہمیں لینے کا ڈھنگ نہیں آتا، ہم نے وہ ڈھنگ سیکھنا ہے۔ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ اپنی رحمتوں کا نزول فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کا برین کیسے کام کرتا ہے، پلاسیبو ایفیکٹ کیا ہے، وہ کیسے کام کرتا ہے، ہم نے اپنے برین کو، ہم نے اپنے کانشیس اور سب کانشیس مائنڈ کو کس طرح پراپر طریقے سے پہلے سمجھنا ہے اور پھر اسے استعمال کرنا سیکھنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ کی ذات مجھ پہ، آپ پہ، ہم سب پہ، ساری امت مسلمہ پہ اپنی رحمتوں کا، برکتوں کا نزول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔